السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، 10 روز کی بندش کے بعد جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ اس کا مرحلہ وار جو ایک ہم بات کریں تو وہ بحال ہو گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ زمینی رابطہ بھی کئی روز سے منقطع ہے، تو اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بارڈر پر کئی گاڑیاں ہیں جن کی کلیئرنس کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس کابینہ اجلاس میں ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی پر پابندی کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور اس حوالے سے جو ذرائع سے خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ وزارت داخلہ کی جانب سے یہ سمری بھیجی گئی تھی جن میں مختلف ایشوز کا، مختلف نکات کا ذکر بھی کیا گیا تھا، جو نقصانات کے حوالے سے یا سفارتی تعلقات کا بھی ایک ذکر جو ہے وہ ذرائع کے حوالے سے رپورٹ بھی ہو رہا تھا۔ تو اب وفاقی کابینہ نے اس سمری پر غور و بچار کے بعد اب ٹی ایل پی پر پابندی کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے، اور یہ ایک اہم فیصلہ وفاقی کابینہ کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت دی جائے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، اور ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کا حکم بھی دیا ہے، لیکن اب تک جو خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ان کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی، اور ان کو اڈیالہ جیل سے چند ہی قدم پہلے روک دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے مختلف جو بیانات ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک اگر بات کریں جو لفظی جنگ جاری تھی، پھر سی سی کا اجلاس ہوا اور وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد خاموشی تھی، لیکن کل جو حسن مرزا صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بیانات بھی سامنے آئے، لیکن مختلف ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ان تمام ایشوز پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل اسلم صاحب۔ بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب وقت نکالنے کا۔ سر، سب سے پہلے تو جو ڈے ون سے پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ رہا ہے، ابھی جب سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں یا کیبنٹ کی تشکیل کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تاخیر کی وجہ سے صوبے کے اندر کچھ جو چیزیں ہیں وہ سفر کر رہی ہیں یا مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، آج عدالت نے تو واپس جو ہے یہ اپنے احکامات جاری کیے ہیں کہ منگل اور جمعرات کی ملاقاتیں بغیر تعطل کی ہوں، اور آج ہی انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ ملنا چاہ رہے ہیں ان کی لسٹ دے دیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے لسٹ بھی دے دی، لیکن میری جو آخری اطلاعات ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت تک تو جو ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے نہ چیف منسٹر اور جو باقی لوگوں کے نام دیے تھے کسی کو بھی اندر نہیں جانے دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ سراسر زیادتی بولوں گا، نا انصافی تو خیر ورڈ ہی نہیں استعمال ہو سکتا، اور اس میں تو صاف ظاہر یہ ہے کہ عدالت کی بے توقیری اور عدالت کی کوئی وقت نہیں رہ گئی، کیونکہ عدالت کے اگر کیے ہوئے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو پھر مطلب کیا بچا کیا۔ لیکن مزمل صاحب، ایک تاثر تو آپ کے سیاسی مخالفین یہ بھی دے رہے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہوں یا دیگر ایشوز ہوں، صوبے کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ صوبہ وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ آپ اس تنقید کو سر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرے خیال سے یہ غلط بات کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حالیہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ وزیر اعظم ہاؤس گیا ہوں اور اعلیٰ سطحی کے اجلاس میں نے اٹینڈ کیے ہیں، اور کہیں پہ یہ بات جس میں جو ہے وزیر اعظم، ان کی وفاقی کابینہ اور عسکری قیادت بھی تھی، کسی نے اس طرح کی شکایت براہ راست نہیں کی۔ یہ صرف بیان بازی کی حد تک کوئی ان کے جو ٹی وی میں اسپوکس پرسن بیٹھتے ہیں وہ اس طرح کا شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ محسن نقوی صاحب سے ملتے تھے یا پرائم منسٹر صاحب سے جب بھی ملاقات کرتے تھے تو بعض پی ٹی آئی کے ہی رہنما تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ سہیل آفریدی صاحب کی سر ابھی تک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ان کی بہاف پہ جو ہے وہ آپ نمائندگی کریں گے یا سہیل آفریدی صاحب خود بھی ملاقاتیں کریں گے یا اجلاسوں میں شرکت کریں گے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وزیر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو سہیل آفریدی صاحب بالکل ملاقاتیں کریں گے، سب سے ملاقاتیں کریں گے اور اجلاسوں میں بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے ایک بات پہلے دن سے کہہ دی تھی کہ میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا، ان سے ہدایات لوں گا، ہدایات لینے کے بعد جو ہے اپنے کام کو جو ہے وفاق اور صوبائی معاملات کو دیکھوں گا۔ صوبائی معاملات تو انہوں نے دیکھنا شروع کر دیے ہیں اور ہی از ایشوئنگ آرڈر آلسو،
تو ایسا کوئی مسئلہ کوئی خاص آ نہیں رہا، کیونکہ ہمارا بجٹ پاس تھا تو معمول کی چیزیں تو چل رہی ہیں۔ رہا سوال وفاقی معاملات، تو وہ ایک دفعہ ملاقات کر کے اپنے قائد سے جو ہے ڈائریکشنز لے کر پھر انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے۔ لیکن مزمل صاحب، کیا یہ جو کیبنٹ کی تشکیل کا معاملہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب ہوں یا کچھ دیگر رہنما ہوں، ان کی کیبنٹ میں شمولیت کے حوالے سے کچھ رہنماؤں کو کوئی تحفظات بھی ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے یا کس کو کرنا چاہیے، اس طرح کا کوئی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، کابینہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے اور وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے وہ اپنے قائد کی انڈورسمنٹ لینا چاہتے ہیں اور اس میں بھی ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور اس میں برائی کیا ہے؟ اور اب اس میں کوئی بھی آ جائے کوئی بھی نہ آئے، جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ مزمل صاحب، جو آپ نے اعلیٰ سطح اجلاس کا ذکر کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آپ ہی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کی جا رہی تھی کہ مزمل صاحب بتائیں کہ اس اعلیٰ سطح اجلاس میں آرمی چیف صاحب نے ان کو کیا کہا تھا۔ کیا آپ کوئی تصدیق کریں گے کہ کیا اس اعلیٰ سطح اجلاس میں صوبے کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی؟ دیکھیں، وہ جو سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں وہ بیچارے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی انفارم تھے تو وہاں پہ 60 لوگ اور بھی تھے، کوئی میں اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوا تھا وہاں، تو وہاں پتہ کریں اور بتائیں نا عوام کو اگر کوئی ایسی چیز تھی۔ تو وہ بیچارے بس ایسے ہی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے نہ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، بس شگوفہ چھوڑنے کے مائل۔ لیکن مزمل صاحب، ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے خان صاحب کو بنی گالہ یا پھر خیبر پختونخوا منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے، اور ایسا کوئی پیغام یا اس طرح کا کوئی رابطہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے یا صوبائی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں جی، سلمان اکرم راجہ کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی چیز کریں گے وہ آئین اور قانون اور عدالتوں کے تھرو کریں گے، اس طرح کی درخواستیں وغیرہ، کیونکہ ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کو ناحق جیل میں بند کیا ہوا، ان کو جیل میں اس وقت ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اس پہ بڑا واضح موقف ہے، اور میرے خیال سے وہ جو طارق فضل چودھری صاحب نے بولا ان کی تو ان کے وزیر اعظم صاحب کی نہیں سنی جاتی، تو طارق فضل چودھری صاحب مطلب کون سی آفر ان کی جو ہے مطلب اس میں ہوگا۔ تو مزمل صاحب، آپ کو کس کی آفر چاہیے؟ مطلب آپ کے نزدیک کس کے پاس اختیارات ہیں؟ عدالت سے فیصلے کرائیں سر، بس یہ آفر چاہیے، عدالت سے فیصلے کرائیں، وقت پہ کیس لگائیں، اور جو عدالت فیصلے کرتی ہے اس پہ، باقی کسی کی مہربانی نہیں چاہیے۔ ہاں، اچھا مزمل صاحب، ساتھ میں جو گندم کا ایک معاملہ ہے، کل ہم وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی بیان دیکھ رہے تھے، پھر خیبر پختونخوا سے بھی کچھ بیانات آئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا کوئی پنجاب سے رابطہ ہوا ہے یا یہ ایشو ہے کیا سر؟ دیکھیں، آج کل آئین توڑنا جو ہے نا فیشن میں آ گیا، اور پنجاب حکومت بھی آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ 151 جو آرٹیکل ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا، اس کے حساب سے پورے ملک میں کہیں پہ کوئی جو ہے نا کسی بھی چیز کی آمد و رفت نہیں روکی جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ تو پنجاب حکومت مسلسل یہ خلاف ورزی کر رہی ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا میں پوری پاکستان سے 200 سے 300 روپے 20 کلو کا تھیلا مہنگا ہے۔ تو اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی، اس میں وزیر اعظم ہاؤس میں اس پہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی۔ سندھ کا مسئلہ الگ ہے، سندھ اگلے سال کی سپورٹ پرائس پہ بات کر رہا ہے، سندھ کہتا ہے کہ 3500 نہیں، زیادہ ہونی چاہیے۔ پنجاب جو ہے وہ اپنے مسائل میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ فوڈ انسیکیور ہے، ہماری تو جب سے پاکستان بنا ہے ادھر پنجاب سے ہی گندم آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو کے سینٹیمنٹس کو جو ہے نا اجاگر کرنا۔ صاحب، آخر میں سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو افغان باشندوں کے حوالے سے جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے، اس پر کیا صوبائی حکومت نے کوئی اپنی تجاویز دی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کا فیصلہ ہے اسی کے تحت تمام جو لوگ ہیں وہ واپس جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو 2023 سے جا رہے ہیں، بھیجا جائے گا نہیں، 2023 سے وہ مسلسل جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کے سب سے زیادہ کیمپ ہیں، 43 کیمپس ہمارے پاس ہیں، 10 بلوچستان اور 1 پنجاب۔ تو ہماری صورتحال باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے، اور آخری اجلاس میں بھی جب ہماری بات ہوئی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کو ایک تو ڈگنیفائڈ طریقے سے بھیجا جائے، دوسرا جو ہے کیونکہ ہماری زمینیں دی ہوئی ان کو رہنے کے لیے، کئی سالوں سے یہاں آئے ہیں، ان کو ہم نے ٹیوب ویلز دیے ہوئے، اسکولز دیے ہوئے، اسپتال دیے ہوئے، تو کل کو کوئی ہم وہ اپنی تمام چیزیں جو اربوں روپے کی ان کے استعمال میں اس کو ہم سیکیور کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ واپس جائیں گے ان کی بھی آبویسلی اپنی بلانگنگز ہوتی ہیں، جائیداد ہوتی ہے، سامان ہوتا ہے، تو ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ اس کو حساب کتاب کر کے جائیں، اور بارڈر پہ زیادہ ایگزٹ پوائنٹ بنائے جائیں جو اس اجلاس میں اس بات پہ
काफ़ी हद तक इत्तेफाक भी था। तो सूबाई हुकूमत ये समझती है कि जो अफ़गान बाशिंदे हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदाद है या ज़मीनें हैं, ज़रूरी ज़मीनें हैं, उनको मौका दिया जाए ताकि वो बेच दें या ये तमाम इशूज़ जो हैं वो सॉर्ट आउट करके फिर वो जाएँ। उधर वजीर दाखिला को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ बैठ के जो भी चीज़ें हैं उसको मसाइल को देखें और तय करें और एक अच्छे और एहसन तरीके से प्रोसेस को मुकम्मल लेकिन लेकिन आपकी तो यही तजवीज़ है ना कि उनको मोहलत दी जाए ताकि ये अपनी ज़मीनें जो है वो बेच सकें। उनके बिजनेस प्रॉपर्टीज हमारी जो चीज़ें हैं उनके पास इस्तेमाल में उसका बाकायदा तौर पे अभी जैसे सिंध में 300 मकान की अफगान बस्ती थी, हाँ। तो उसको तोड़ा गया तो वहाँ पे कब्जा माफी आ गए तो अलग इश्यूज आ गए। तो ये तमाम चीज़ों को देखकर भाल कर और समझदारी से और फिर सबसे इम्पोर्टेंट वो हमारे मेहमान के तौर पे आए थे तो उनको उसी इज्जत और तकरीम से भेजा जाए। चलें ठीक है मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, मुज़म्मिल असलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो अफ़गान बाशिंदों के हवाले से वफाक का फ़ैसला है, उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी एक तजवीज़ रखी है वफाकी हुकूमत के सामने कि उन अफ़गान बाशिंदों की जितनी जायदाद है उनको ये मोहलत दी जाए ताकि वो अपनी जायदाद बेच सकें या वो हिसाब किताब करके फिर वो वापस जा सकें। इस पर मुज़म्मिल असलम साहब के मुताबिक आला सतह इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को कहा गया है कि वो सूबाई हुकूमत के साथ बैठ के इन मामलात को देखें या इसका कोई हल निकालें। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।